مسلمانوں اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو رات کے آخری حصے میں تم گڑ گڑا کر دیکھو اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کے دیکھو. اگر تمہاری روزی میں تنگی ہے تم رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھو اور نبی کے وسیلے سے مانگ کر کے دیکھو, پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسی چھما چھم فوار برستی ہے. اگر تم بے جا مقدمات میں پھنسے ہو تو رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو. اللہ اکبر, وہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں, وہ کون ہے جو مضطرب لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے اللہ کے سوا, یعنی اللہ کے سوا مضطرب کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا. اے میری قوم کے جوانوں, اس وقت تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو, اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن اللہ اکبر, ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں, ہم دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں اس قادر و قیوم کے دروازے پہ دستک دو, اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھو. جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے, جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا, جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا, جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری, اس کی بارگاہ میں آؤ. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو, نبی کے وسیلے سے مانگو. میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا, لیکن جب کہا اللہ بحق محمد, اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے, تو اللہ نے فوراً جواب دیا. پتہ چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں, لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے, یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں. اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے. تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا. آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دیتا. رات کی آخری پہر میں گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری. ہاں کہا اچھی گزری, مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا. تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا لیکن وہ تو اکھیاری ہے, آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے, آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے, آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے. فرمایا میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا, میں نے جو کہا سچ کہا, لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے ٹیکنیکلی گفتگو کی, ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی. کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا. لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نانگ کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا, وہ باہر چل کر نہیں گئی. وہ تیری ہی بیوی ہے, جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے, جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے. اب آپ مجھے
مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی۔ اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ، سب کی بیٹیاں ایسی نہیں لیکن حالات رلا رہے ہیں، خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں۔ آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئیں، اور جب گلی کے کونے سے باہر ہوئی تو پھر جالی اٹھ جاتی ہے، محلے سے باہر ہوئی تو کونے میں جا کے برقع بھی اتر جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، منافق نہ بنو منافق۔ اگر تم اللہ کے لیے برقع پہن کر نکلی تو جو اللہ تمہیں گلی میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تمہیں ندی کے پار بھی تو دیکھ رہا ہے، پھر تمہارا برقع وہاں کیسے اتر گیا؟ اس کا مطلب تم منافق بن رہے ہو۔ منافق سنو، منافق وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر جرائم کس منہ سے کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کیا بیٹیاں تھی مسلمانوں کی جس کی زبان سے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، کسی اجنبی مرد کو وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، اللہ اکبر، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی تھی۔ آج جرائم کا حال تو دیکھیں، اللہ اکبر، بیٹیاں بھی جرائم میں مبتلا ہے اور بیٹے بھی جرائم میں مبتلا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر پر ہو تو پھر بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا ولی سید الاولیاء غوث العظم دستگیر بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ماں جیسی ہوگی، ماں کے جذبات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں، دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کو اللہ نے 2 سال تک کے گود میں پڑا رہنے دیا، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا، وجہ یہ ہے تاکہ دودھ بھی پلائے اور ماں تربیت بھی کرے۔ لیکن افسوس، وہ ماں کیا تربیت کرے گی جس کو خود غسل کا طریقہ نہیں پتا؟ وہ ماں کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر، جو ماں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے ابھی ایک بات جو کہی نا کہ عقاب کی مادہ اس کے ہونے والے نر کا کیسا امتحان لیتی ہے، گویا کہ وہ بالوں پر نہیں دیکھتی بلکہ کوالٹی دیکھتی ہے۔ اور آج سب کی نظر کس پر ہے؟ سفید چمڑی کی طرف۔ کوئی داماد ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والا، اور کوئی بہو ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والی۔ یاد رکھنا، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نیک اور پاک دامن ماں ہمیشہ نیک اولاد کو جنم دیتی ہے۔ خوبصورت باپ خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو باپ نیک ہوگا اس کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے، اتنے بڑی تعداد میں میرے جو نوجوان کھڑے ہیں، اتنے بڑی تعداد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں خواتین بھی ہے، میری ایک گزارش ہے، تھوڑا سا مزاج بدلو۔ ہم نے کیا کیا؟ شادی کرنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پر، رشتہ ڈھونڈنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پر، گھر میں رہنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پہ۔ انگریز دل و دماغ پر کتنا چھا گئے تمہارے کہ تم کوئی کام انہی کے طریقے پہ کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے طریقے پہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری سوچ کیوں بدل گئی؟ فکر کیوں بدل گئی؟ اللہ اکبر۔ انگریزوں کے یہاں گوری چمڑی کی بڑی اہمیت ہے تو تمہارے یہاں بھی تو گوری چمڑی کی اہمیت ہو گئی۔ یاد رکھیے، گوری چمڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سفید چمڑیاں نہ دیکھو بلکہ چہرے نہ دیکھو، کردار دیکھو، کردار، کوالٹی دیکھو، کوالٹی۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، کبھی کبھی تو رنگ ایک بچے کے بعد بھی جل جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آتی ہے، صورت بگڑ جاتی ہے۔ کوئی جو جوانی میں جیسا نظر آتا ہے، یہ جوانی میں جیسی نظر آتی ہے ویسے بڑھاپے میں نظر آنا ضروری نہیں، 40 سال کے بعد ویسے نظر آنا ضروری نہیں۔ اس لیے سفید چمڑی پر توجہ دینے کی بجائے کردار اور کیریکٹر پر توجہ دو۔ اس لیے کہ گوری چمڑی والا شوہر
آپ کے ساتھ وفا کرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جس کا کردار اچھا ہوگا وہ آپ کے ساتھ وفا ضرور کرے گا۔ اس لیے ہر جوان خوبصورت بیوی ڈھونڈ رہا ہے، ہر خوبصورت لڑکی خوبصورت شوہر ڈھونڈ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے رشتے طے ہو رہے ہیں، موبائل پہ رشتے طے ہو رہے ہیں، کیا دیکھ کر؟ صورت دیکھ کر، ٹی شرٹ دیکھ کر، جنس دیکھ کر، چہرے کا وجود دیکھ کر، جسم کا موٹاپا اور ڈنڈ دیکھ کر یہ رشتے طے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی رشتے طے کرنے کی چیز ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کردار دیکھو، کیریکٹر دیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ اکبر، کس طرح کردار کی بات کرتے ہیں، کس طرح کیریکٹر کی بات کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی صاحب کردار کی صورت خوبصورت ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خوبصورت لوگوں کو نیگلیکٹ کر دو، خوبصورت لوگوں کا اوائڈ کر دو، میں نہیں کہتا، لیکن پہلے سیرت دیکھو پھر صورت دیکھو، کیونکہ صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سیرت کا اعتبار ہے۔ صورتیں بنتی بگڑتی رہتی ہے، لیکن سیرت جس کی جوانی میں اچھی ہوگی وہ بگڑے گی نہیں، آئندہ اچھی ہوتی رہے گی، اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ جب اپنے چچا کے بیٹے مولائے کائنات کے ساتھ کیا تو اپنی بیٹی کو کیا جا کر کہا؟ میری بیٹی، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو تیرے لیے منتخب کیا ہے، بولو تم کیا کہتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، نیک سیرت بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، نیک سیرت لڑکوں کو رشتے اچھے نہیں آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم کوالٹی نہیں دیکھ رہے ہیں، انک کر کے باہر نکلتا ہے گورا چٹا خوبصورت ہے لیکن نکما ہے، دے دیا بیٹی اس کو۔ ہنسنے کی بات نہیں، ایسے نکمے چھوکروں کو، اور مالیگاؤں کی زبان میں کہوں تو پھکٹ کھاؤ لوگوں کو بیٹیاں دے دیتے ہو، پھر پوری زندگی وہ روتی رہتی ہے، پوری زندگی اپنی قسمت پہ ماتم کرتی رہتی ہے۔ صورتیں مت دیکھو، سیرت دیکھو، محنتی ہے کہ نہیں، متقی ہے کہ نہیں، بااخلاق ہے کہ نہیں، باکردار ہے کہ نہیں، گھمنڈی تو نہیں ہے، اگر گھمنڈ والا ہے تو نہ دینا ورنہ اپنی صورت پہ اتراتا رہے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت بلال حبشی کی صورت کیا تھی؟ حضرت بلال حبشی کی صورت، اسلام صورت پر نہیں جاتا، اسلام سیرت کی بات کرتا۔ حضرت بلال حبشی کی صورت کیا تھی؟ پوری دنیا کے مسلمان متحد اور متفق ہے اس بات پر، تمام مکاتب فکر کے علماء، کہ بلال حبشی رنگ کے اعتبار سے گورے نہیں تھے۔ جب گورے نہیں تھے تو کیا تھے؟ میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا تھے، لیکن چونکہ ہم کسی صحابی کو کالا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے مسلک نے، مذہب نے ہمیں ادب سکھایا۔ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی نا میں نے کیا کہا؟ اگر ابھی کہہ دیا ہے کہ رات ہے تو مطلب دن نہیں ہے، تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ بلال حبشی گورے نہیں تھے تو کیا تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، مگر بلال کا رنگ جو ہے وہ پکا تھا، مگر بلال کے کردار کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں رسول اللہ کو سنائی دیتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو آقا نے فرمایا، بلال کیا بات ہے کہ میں نے جنت میں میرے آگے آگے، توجہ کریں، آگے آگے، اللہ کے رسول فرما رہے آگے آگے، رنگ دیکھو اور ڈھنگ دیکھو، صورت دیکھو اور سیرت دیکھو۔ کیا سیرت ہے بلال کی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے تجھے اپنے آگے آگے جنت میں چلتے ہوئے، تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی۔ ایک بات اس سے پتا چلی، نمبر ایک کہ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ حضور اپنی امت کی چھینک کی آواز نہیں پہچانتے، صرف کھانسی کی آواز نہیں پہچانتے، صرف منہ کے نکلنے کی آواز نہیں پہچانتے۔ اللہ کے رسول تو تمہارے چلنے سے جو قدموں کی آہٹ ہوتی ہے اس آہٹ کو بھی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں۔ نبی تمہیں کتنا پہچانتے ہیں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی حضور پہچانتے ہیں۔ حضور جان رہے ہیں کہ یہ ابو بکر کے پیروں کی آواز نہیں ہے، یہ بلال کے پیروں کی آواز ہے۔ جو قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہو کیا وہ چہروں کو نہیں پہچان سکتا؟ اپنے نبی کی ہم سے محبت تو دیکھو،
अपने नबी के आका हमसे प्यार तो देखो। हुजूर कदमों की आहट से तो माँ भी नहीं पहचानती, कदमों की आहट से तो बाप भी नहीं पहचानता, लेकिन वाह मुस्तफ़ा जान रहमत तुम्हारी अजमतों को सलाम। इतने बड़े होकर, इतनी शान वाले रसूल होकर गुलामों पर इतना करम कि लोगों के पैरों की आहट को भी आप पहचानते हैं कि ये बिलाल की ही आवाज है, ये अबू बकर की आवाज नहीं है, ये बिलाल ही की आवाज है, ये उमर इब्ने खत्ताब के कदमों की आहट नहीं है। जरा सोचो तो सही मुसलमानों, अपने नबी की शान क्या है, अपने नबी का मकाम। वो नबी हमें कदमों की आहट से भी पहचाने, और हम नबी से इतने दूर हो गए कि हम नबी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हम नबी की अजमत को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम नबी की शान को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम नबी के वकार को पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ अपने नबी से करीब आए, आओ अपने रसूल से करीब आए। सबके करीब होकर के देखा, कभी अल्लाह के महबूब के करीब भी होकर के देखो, सबके लिए आंसू बहा के देखा, कभी अल्लाह के महबूब के लिए भी आंसू बहा के देखो, सबके जुल्फ रुखसार की बात करके देखा, कभी मुस्तफा जाने रहमत के जुल्फ रुखसार की भी बात करके देखो। लेकिन अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, बात खत्म करते हुए, कि सोचो बिलाल हबशी का रंग क्या था, लेकिन किरदार और कैरेक्टर की वजह से बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में आगे आगे रसूलुल्लाह को सुनाई दी। मेरे करीम आका से उन्होंने अर्ज की, सरकार ने कहा क्या वजह है बिलाल, बिलाल वजह क्या है कि तेरी कदमों की आहट मेरे आगे आगे जन्नत में मैंने सुनी। अर्ज की आका आप जानते हैं और आपका रब जानता है हकीकत क्या है, लेकिन मुझे इतना समझता है कि जिस दिन से मैंने इस्लाम कबूल किया है उस दिन से लेके आज तक कभी मैं बेवुजू नहीं रहता हूं। जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू कर लेता हूं, और जब वुजू कर लेता हूं तो मैं उसके बाद फौरन 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। शायद उसी की बरकत है कि जन्नत में आपके आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी। बात मैं खत्म करने लगा हूं, 2 बात करके खत्म कर दूंगा, लेकिन एक बात सुनना। आजकल लोग कहते हैं ना कि जादू हो गया, इस पर सहर हो गया, उसको जिन्नात लग गया, उसको चुड़ैल लगी, ये हो गया वो हो गया। आसान नुस्खा हर मुसीबत से बचने का, हमेशा बावुजू रहो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। बावुजू रहने वाला किसके किले में है? अल्लाह के किले में। जो बादशाह के किले में उसकी जान को खतरा नहीं, जो अल्लाह के किले में उसको कैसे खतरा हो सकता? इसीलिए मेरे जवानों आदत बनाओ बावुजू रहने की। बावुजू रहने की बरकत क्या है? जो बावुजू रहेगा अल्लाह फरिश्तों को उसका दोस्त बना देता है। जो बावुजू रहता है उसको वसवसे जल्दी नहीं आते, उसको अल्लाह वसवसों से निजात अता करता है। और जो बावुजू रहता है अल्लाह उसको रोजी अता करता है। जो बावुजू रहता है अल्लाह उसको नेकियों की तौफीक अता करता है। जो बावुजू रहता है उसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा हो जाती है। और जो बावुजू रहता है उस पर बद नजर असर नहीं करती और उस पर सहर जादू का भी असर नहीं होता, जो बावुजू रहता है। इसलिए बावुजू रहने की आदत बनाओ। इस्तिंजा करो तो वुजू करो, बैतुल खला जाओ तो वुजू करो, वुजू टूट जाए तो वुजू करो। वुजू की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। आका ने क्या फरमाया? क़यामत के दिन में अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वहां तो सारे नबियों की उम्मत होगी, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आका फरमाते हैं अगर काले घोड़ों में किसी के सफेद घोड़े खड़े कर दिए जाएं तो क्या वो सफेद घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों को न पहचानेगा? हुजूर बिल्कुल पहचानेगा। तो आका फरमाते क़यामत के दिन भी मेरी उम्मत की आज़ाए वुजू 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। मैं उनके चमकते हुए आज़ा को देखकर पहचान। इसलिए वुजू कसरत से करो। दूसरी और आखिरी जो बात कहने चला था वो ये जो रिश्ते हो रहे ना, सिर्फ गोरा लड़का चाहिए और जो है वो ऊंचा चौड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी बातें दिमाग से निकालो। अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करो, कलर कैसा भी हो लेकिन सीरत और किरदार और कैरेक्टर में वो मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान का मतलब क्या? ये टोपी पहन करके 2 रकात नमाज पढ़ने वाला जुमा का वो जुमा वाला मुसलमान नहीं, और सिर्फ गोश्त खाकर मुसलमान बनने वाला मुसलमान नहीं। मुसलमान का मतलब क्या? वो चले तो इस्लाम झलके, वो बैठे तो इस्लाम झलके, वो बोले तो इस्लाम झलके। कैसा?
دیکھو مسلمان کیسے تھے، مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ چند یہودی، یہودیوں سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں دنیا میں. چند یہودی ایک راستے سے جا رہے ہیں، تو راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، تو آپس میں بات کرنے لگے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزرتا تو وہ مسلمان راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا، ہٹا دیتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر عمل کر رہا ہے. یہ پہلے مسلمانوں کی پہچان تھی. اور آج سب سے زیادہ گندگی جن کے محلے میں ہو، ایک دم کچروں کا ڈھیر پڑا ہو، بدبو آ رہی ہو، ننگے بچے گھوم رہے ہو، عورتیں کمر میں دوپٹے باندھ کر کے ہنڈے سے ایک دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو، سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. یہ مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن گئی. اور اتنا اتی کرمن ہو کہ اگر ٹرک گزرنے کی جگہ ہو تو رکشہ بھی گزر نہ سکے، ایسی جگہ ہو، سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے. لوگ مسلمانوں کے محلے دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہو اور مسلمان کو دیکھ لے تو اس کا ارادہ بدل جائے کہ بھئی مجھے نہیں ہونا ہے. یہ صورتحال ہے. بدل گئے، دین سے دور ہو گئے. آؤ اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف. جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، ایک بات رشتوں کے حوالے سے، کہ اپنے رشتے جو طے کرو نا، رشتے بیٹیوں کے اور بیٹوں کے، صورت مت دیکھو، سیرت دیکھو. سیرت دیکھو، سیرت بڑھتی رہے گی، صورت گھٹتی رہے گی. میں نے اپنے بچپنے میں کئی خوبصورت لوگوں کو دیکھا تھا، آج ان کے چہرے دیکھنے کے قابل بھی نہیں، چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہے ایسا. اور کل ہم لوگوں کے چہروں پہ بھی جھریاں پڑ جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. ان بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو نا جن کو بڑھاپا آ گیا، ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جن کو بڑھاپا آ گیا، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کی کمر میں درد، کسی کے پیر میں درد، کھانستے کھانستے پوری رات گزر جاتی ہے. جو اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارتے تھے، آج وہ راتوں کو موت مانگ رہے، چادروں کے اندر چھپ چھپ کر رو رہے ہیں. پوتے کو آواز دیتے تو پوتا بولتا ہے دادا بعد میں آتا ہوں، بیٹے کو آواز لگاتے تو بیٹا بولتا ابا بس تم کو یہی پڑی رہتی ہے. بولو ایسے دردناک بڑھاپے سے لوگ گزر رہے کہ نہیں گزر رہے؟ میری قوم کے جوانوں، جاتے جاتے یہ میرے دل کا درد میں تمہارے دل پہ منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں، سن لو. اگر جوانی میں آوارگی کرو گے، جوانی میں عیاشیاں کرو گے، جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، جوانی میں خدا کی قدرت کو چیلنج کرو گے، جوانی میں نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے، تو اللہ بڑھاپے کے اندر وہ دردناک عمر دے گا کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی، عزت جائے گی، بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو گے. اس وقت عبادت کرنا چاہو گے تو عبادت کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی. لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڈھا جلدی مرتا بھی نہیں. یہ صورتحال سب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اس لیے جوانی میں آوارگی نہ کرو، جوانی میں عیاشی نہ کرو. جوانی چلے جانے کے لیے ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں جانے کے لیے ہے. اس لیے اگر آج تم کتا گولی کھا کر نشہ کر رہے ہو تو ذرا اس کے انجام پر بھی نظر کرنا. آج جوانی کے اندر پانی میں آگ لگاؤ گے تو ایک دن یہ جوانی ضرور ڈھل جائے گی. اگر جوانی کے اندر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، مستی مذاق میں ڈوبے ہوئے ہو تو یہ جوانی چلی جائے گی. جوانی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے. یہ جوانی جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر یہ ختم ہونے لگتی ہے. اللہ اکبر، اتنے مختصر وقت کے لیے جوانی آتی ہے. اس میں آوارگی نہ کرو خدا کے لیے.